آج ہم بات کریں گے کہ سچے مرشد کی 3 جو خاص نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ سچل مرشد، سچا گرو اگر مل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو ایک طالب کی پیاس ہوتی ہے وہ سچا مرشد بجھا دیتا ہے۔ سچا مرشد ملنا کسی نعمت سے کم نہیں، اور جو بھی صوفیہ اکرام گزرے ہیں ان سب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو اپنے مرشد ملے، اور ان مرشدوں نے ان کو اصل معرفت الہی کا راستہ دکھایا، جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت تک پہنچتا ہے۔ سچا مرشد کون ہوتا ہے؟ اس کی جو 3 بڑی نشانیاں ہیں، سب سے پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو سچا سچل مرشد ملے گا، آپ اس سے ملنا شروع کریں گے، اس کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے، تو جو فیض آپ کو ملے گا اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ آپ پہ کھل جائے گی۔ آپ کسی اور کے عیبوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے جو عیب ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی۔ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی۔ جو دیکھا من آپنا، مجھ سے برا نہ کوئی۔ کبیر داس کہتے ہیں کہ میں برا جو ڈھونڈنے نکلا تو مجھے کوئی نہیں برا ملا، جو دیکھا اپنے آپ کو تو مجھ سے برا نہ کوئی۔ سب سے بڑی بات اپنے آپ پہ آنکھ کھل جانا۔ جب انسان اپنے آپ پہ آنکھ کھول دیتا ہے تو وہ جو اس میں برائیاں ہیں اس کو پتہ چلتا ہے، اور اپنا احتساب کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھ میں یہ ساری برائیاں ہیں، میں ان کو ختم کروں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یقین مانیے ہم سارا دن دوسروں میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن سچا مرشد جو فیض دے گا اس میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ آنکھ کھولیں گے، اپنا جو بھی آپ میں مسئلے مسائل ہیں وہ خود دیکھنا شروع کریں گے اور ان کی اصلاح کریں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ دین کا مطلب دستور ہو گیا۔ قرآن میں جو کچھ بتایا گیا ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، جو محکم آیات ہیں، جو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، جو صحیح اور غلط کا راستہ ہے، فرقان ہمیں جو بتاتا ہے، فرق کرتا ہے صحیح اور غلط کا، وہ دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے، دین کو سمجھنا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ قرآن کو لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے اپنے جو مکتبہ فکر ہے اس کے بچاؤ کے لیے اس میں عجیب عجیب قسم کی بریکٹس ڈال کے اور اپنے مقصد وہاں سے نکالتے ہیں۔ لیکن جو اصل صوفی ہے، جو اصل مرشد ہے، وہ اپنے مرید کو دین سکھاتا ہے، اور وہ بالکل دین کا جو اصل مغز ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور سچے مرشد کی بدولت طالب علم اس کو، شاگرد کو، وہ دین سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد تیسری جو اہم نشانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، محبت، رحم دلی، یہ ایک صوفی کی بہت بڑی نشانی ہے۔
جب آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم اور محبت پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول اور آپ کے جو مرشد ہے اس کے لیے آپ کو جب سچی محبت اندر میں آئے گی، تو وہ جو لگن ہے، وہ جو آپ کی پیاس ہے، وہ جو جوت اندر جل رہی ہے، اس میں بھی شدت آئے گی، اور آپ کی پیاس، آپ کی لگن میں جتنی شدت آئے گی، آپ معرفت تک اتنی ہی جلدی پہنچیں گے، آپ اللہ تک اتنی ہی جلدی پہنچیں گے۔ آپ یہ جب آپ کے اندر اگر فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ میں محبت بڑھ گئی اپنے مرشد کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو یہ بہت بڑی پرفیکٹ نشانی ہے کہ کسی ایسے جو سادھو ہے یا آپ کا جو گرو ہے، جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے بیٹھنے کے بعد آپ میں یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کی محبت اپنے رب کے لیے بڑھ رہی ہے، تو یقین مانیے جس کے پاس بھی آپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخصیت ہے، دعوے سے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچا ہے، وہ سچل ہے۔ یہ جو 3 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 3 نشانیوں میں اگر کوئی نشانی آپ کو نہیں مل رہی اور آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ اپنا وقت، انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکیں وہاں سے اٹھیں اور ابھی سے سچل اور سچے مرشد کی تلاش کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو سچل مرشد ہے اس کی تلاش ہی آپ کو، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، وہ کنواں آپ کو ملے گا اگر آپ میں سچی پیاس ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ضرور غور کیجئے گا اور اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ آپ جس بھی مرشد کے پاس ہیں وہاں پہ یہ 3 نشانیاں اپنے آپ پہ دیکھیں کہ آپ کو اپنے آپ پہ آنکھ کھل رہی ہے یا نہیں، آپ اپنا احتساب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کہ آپ کو دین سمجھایا جا رہا ہے یا قرآن میں کچھ ایڈیشن کر کے یہ لوگ بتا رہے ہیں، یا پھر آپ کی محبت آپ کے اللہ، رسول اور مرشد کے لیے بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ 3 نشانی مل رہی ہیں تو ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ آپ کا مرشد سچل ہے، سچا ہے، استاد جو ہے آپ نصیبوں والے ہو کہ آپ کو سچا استاد ملا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اس کو چھوڑیں اور اپنے مرشد کی تلاش ایک مرتبہ پھر شروع کر دیں۔